الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وخلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في جميع كلامنا. ہر قسم کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ سب کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہادی سبل فخر رسول شافی محشر ساقی کوثر محبوب کبریا عبداللہ کا پیارا آمنہ کا دلارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. معزز و مکرم سامعین، گزشتہ جمعہ حالات سے متعلق کچھ تمہید کے بعد ایک مختصر حدیث سنائی گئی جس کی تشریح چل رہی تھی. اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، کہ دنیا کی خلقت تمہارے لیے کی گئی ہے، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، اور تمہیں بنائے جانے کا مقصد آخرت ہے. آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے. اس کی تشریح میں درمیان میں ایک جھوٹے پیر کا واقعہ بھی آیا جس کو آپ نے سماعت فرمایا. تو اصل بات یہ چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد آدمی اپنی قبر میں چلا جاتا ہے اور وہاں وہ چیزیں کام آتی ہیں جو دنیا کے اندر اس نے آخرت کے لیے تیار کی ہوئی ہیں. دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا کامیاب ہے، عقل مند ہے، ذی ہوش ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد صرف دنیا کے پیچھے اپنی ساری جد و جہد ختم کرنے والا، اپنی ساری صلاحیتیں اور استعدادیں لگا دینے والا ایک نمبر کا بے وقوف ہے شریعت مطہرہ کے نزدیک. اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کی ہر چیز سے تم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور دنیا کا سارا نظام، کائنات کا سارا نظام تمہارے لیے بنایا گیا ہے.
لیکن تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور اس مقصد کو سامنے رکھو گے اور اس مقصد کے تحت زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور اس مقصد سے اگر صرف نظر کرتے ہوئے، نظریں چراتے ہوئے صرف اور صرف دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ جاؤ گے تو پھر دنیا کا تو خسارہ ہے ہی، آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات سمجھا رہے تھے تو حضرت فرماتے، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے قبر میں، اور وہاں بادشاہ ہو یا امیر ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو، سب کے لیے یکساں نظام ہے۔ قبر کے اندر کوئی الگ نظام نہیں بنایا جائے گا مالداری کے حساب سے، غربت کے حساب سے، سب کے لیے ایک نظام ہے۔ اسی مٹی میں سب کو جا کر سونا ہے، اس لیے ہمیں آخرت کے لیے ابھی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا اور فرمایا انکم خلقتم للآخرہ، تم تو پیدا ہی کیے گئے ہو آخرت کے لیے۔ ہاں آگے یہ بھی فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لہٰذا تم ضرورت کے لیے اس دنیا میں سے کھاؤ پیو، اس میں رہو سہو اور اس کو استعمال کرو، لیکن اصل چیز جس پر توجہ دینی چاہیے اور جو ہماری توجہات کا مرکز ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ میری ساری زندگی، میرا کھانا پینا، میری ساری راحتیں سب کچھ اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم چاہے لندن میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں، زمین کے جس گوشے میں ہوں اور جہاں چاہے ہوں، ہم کو کسی ملک کی نیشنلٹی مل جائے لیکن دنیا کے ہم نیشنل نہیں ہیں، یہ بات شاید پہلے بھی آئی تھی۔ ہماری سٹیزن شپ تو جنت کی ہے، ہماری سٹیزن شپ کہاں کی ہے بھائی؟ جنت کی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی نیشنلٹی مل جائے، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، اور اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور تگ و دو ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو وہاں کی نیشنلٹی دے کر بھیج دیا ہے، اس لیے ہم کو تو وہاں کی تیاری کرنی ہے اور ہم وہاں کے باشندے بنے رہیں، اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو مسئلہ چل رہا تھا وہ سٹیزن شپ کا چل رہا تھا، اس میں ہماری پریشانیاں اور ہماری تگ و دو اور ہماری کوششیں عروج پر تھی، سب پریشان تھے۔ اس موقع پر بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اصل سٹیزن شپ اور اصل نیشنلٹی جو ہے ہماری جنت کے لیے ہے، دنیا تو عارضی ہے اور یہاں کی سٹیزن شپ بھی عارضی ہے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے اور اس کی بقا کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اور بات ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات سن کر پوری طرح سے دنیا کی سٹیزن شپ سے دستبردار ہو جائے تو پھر بارڈر کے باہر جانا پڑے گا، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہماری اصل جو سٹیزن شپ ہے اور نیشنلٹی ہے وہ جنت کی ہے۔ دنیا میں چونکہ ہم عارضی طور پر آئے ہیں اور یہاں کی سٹیزن شپ بھی عارضی ہے، تو جتنی محنت ہم دنیا کی سٹیزن شپ کے لیے کر رہے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ کہاں کے لیے ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ دنیا کی سٹیزن شپ کے لیے آپ محنت کرنا چھوڑ دو، آواز اٹھانا چھوڑ دو اور گھروں میں آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں کے لیے جتنی محنت ہو رہی ہے اس سے کئی 100 گنا زیادہ محنت جنت کے لیے ہونی چاہیے، آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے۔ آگے فرمایا ایک دن ہم کو دنیا سے ضرور جانا ہے، چاہے ہماری بلڈنگ 2000 گز کی ہو۔ بعض رئیس ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ 2000 گز کی بلڈنگ میں رہتے ہیں، یعنی بڑے بڑے بنگلے میں رہتے ہیں، مگر آخر میں ان کو زمین کے نیچے 2 گز کی قبر ہی ملتی ہے۔ نتیجتاً رزلٹ آپ دیکھیں گے، ہر آدمی بڑے سے بڑے مالدار کی جو بنگلے میں رہتا ہو، بڑے بڑے محلات میں رہتا ہو، جاتا کہاں ہے؟ روح قبض ہوتے ہی خود اس کے رشتہ دار اسے منو مٹی تلے دبا کر آ جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایک دن سے زیادہ
گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کسی وجہ سے رکھا بھی جائے تو کیمیکل وغیرہ ڈال کر اس کی بدبو سے بچنے کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دنیاوی جسم کی حالت ہونے والی ہے۔ البتہ جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تا حد نظر جہاں تک ان کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک کشادہ فرما دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے، دو فرشتے جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان فرشتوں کی حالت بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے، ان کی شکلیں اور صورتیں آدمی دیکھے تو گھبرا جائے، کالی رنگت اور آنکھیں نیلی، اور کس قدر ڈراؤنی شکل ہوگی۔ آواز ان کی بڑی گرجدار ہوتی ہے، ہاتھ میں ان کے گرز ہوتے ہیں۔ وہ ان کو لے کر آتے ہیں اور آدمی سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، یعنی وہ طریقہ کیا ہے جس پر تو دنیا میں چلا کرتا تھا، جس طریقے کے مطابق تو زندگی گزارا کرتا تھا۔ اب ہم سے یہ سوال ہونے والا ہے، ذرا غور کر لیں۔ داڑیاں مڈانے والے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے، حنوط کے رسومات پر عمل کرنے والے، رواجات پر عمل کرنے والے، ذرا غور کر لیں، اگرچہ کہ بات تھوڑی کڑوی ہے۔ ہر وقت رسم کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، تقریبات کا معاملہ ہو، چھوٹے چھوٹے فنکشن ہو، ہر چیز میں دنیا داروں کی، یہود و نصارہ کی، ہندوؤں کی رسمیں ملی ہوئی ہیں، اور خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ سوال ہم سے سب سے ہونے والا ہے، ما دینوں کا، وہ طریقہ کیا ہے، وہ دین کیا ہے، وہ مذہب کیا ہے جس کے مطابق تم نے دنیا میں زندگی گزاری۔ اب جو جس لیول کی زندگی گزار کے دنیا سے جائے گا، جس کے طریقے پر زندگی گزار کے جائے گا، وہی تو زبان سے نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیارے دین کے مطابق اگر زندگی گزاری ہوتی اور ہر چیز میں، ہر قدم پر سنت کو دیکھا ہوتا، اللہ کے حکم کو دیکھا ہوتا، تو پھر شان سے کہے گا میرا دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے اور اس کی جو حالت ہے، اس کے حساب سے یہ صحیح جواب کسی سے نہیں نکلنے کا، چاہے آپ کچھ بھی سمجھ لیں۔ بڑے بڑے دینداروں کو بھی ہم نے دیکھ لیا، حاجیوں کو بھی دیکھ لیا، نمازیوں کو بھی دیکھ لیا، صدقہ خیرات کرنے والے مصدقوں کو بھی دیکھ لیا، لیکن سب کی حالت شادی بیاہ میں، رسومات میں ڈوبے ہوئے ہی مل رہے ہیں۔ کوئی نبی کے طریقے پر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی صحابہ کے سیدھے سادے طریقے پر نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر دیندار جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، چلے پہ چلا لگا رہا ہے، 4 مہینے پہ 4 مہینے لگا رہا ہے، اور بیرون میں جا کے تبلیغ کر رہا ہے، اس کی بیٹی کی شادی میں جا کر دیکھو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو برا ہوں، تم کرتے ہو تو اچھے ہو۔ میں بغیر دیکھے کچھ بولتا نہیں، جو دیکھتا ہوں وہی بولتا ہوں۔ ایک طرف تبلیغ کا لیبل لگائے بیٹھا ہے، اور دوسری طرف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے۔ کیا اثر رہے گا تیری تبلیغ میں؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ سوال سب سے ہونا ہے، ما دینوں کا۔ تیسرا سوال جو ہوگا، من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے، ان کو پہچانتے بھی ہو یا نہیں؟ مومن منکر نکیر کے سوالات کو صحیح جواب دیتے رہے گا۔ فرشتے کہیں گے ہم جانتے تھے، تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا لگاؤ، اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ، اور جنت کا دروازہ کھول دو، یعنی کھڑکیاں کھول دو۔ نیز اس کے لیے تا حد نظر قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی، چوڑی ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ جب اس کے لیے یہ سب انتظامات ہو جائیں گے تو وہ آدمی خوشی میں اٹھے گا،
کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کو ان باتوں کی خبر دینا چاہتا ہوں، مگر فرشتے اس سے یہ کہیں گے نم کنومت العروس، کہ دلہن کی نیند کی طرح سو جا، دلہن کے سونے کی طرح سو جا، اب تجھے کوئی فکر پکڑنے والی نہیں ہے، اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا۔ اور اگر وہ مرنے والا کافر یا منافق ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، بدکار ہوگا، گنہگار ہوگا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہ جواب میں کہے گا ہائے 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 میں کچھ نہیں جانتا، لا ادری لا ادری لا ادری، تینوں سوال کے جواب میں ایک ہی جواب نکلے گا، لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ کیوں یہ جواب نکلے گا؟ حالانکہ دنیا میں جانتا تھا کہ رب کون ہے، دین کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں، سب جانتے نہیں جانتے؟ ارے جاہل سے جاہل آدمی بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن مرنے کے بعد جواب کس کنڈیشن میں نکلے گا اس کو ذرا آپ نوٹ کریں۔ جواب جاننے پر نہیں نکلے گا، جواب عمل کے اعتبار سے نکلے گا۔ یہ فرق ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اب جب ہمارے سامنے یہ سوال آ رہے ہیں مر ربک ہے، ہم کہہ دیں گے بھائی ربی اللہ، اس میں کیا ہے، بڑی بات کیا ہے، رٹو بیٹھ کے 100 بار لکھو ربی اللہ، جواب یاد کر لو، اور جب منکر نکیر آئیں گے جواب دے دو۔ اور جب دین کے بارے میں سوال ہوگا تو کہو دینی الاسلام، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا تو کہہ دو محمد الرسول اللہ۔ نہیں، یہ غلط فہمی میں ہرگز مت رہنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہاں جواب یاد کر لیں گے اور آخرت میں یعنی قبر میں دے دیں گے۔ زندگی جس طرز پر گزرے گی اسی طرز کے حساب سے جواب بنے گا۔ رب کو رب مان کر رب کی مانی ہوئی زندگی گزاری تب جواب نکلے گا ربی اللہ، اگر اس کے خلاف چلا ہوگا جواب نہیں نکلے گا، جواب نکلے گا لا ادری۔ اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھو، بہت سارے لوگوں کو اس میں مغالطہ ہے۔ بھئی ہم چاہے زندگی جیسی گزاریں، سوال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیے ہیں، اب صرف جواب ہمیں یاد کر لینے ہیں، اور جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو جواب دے دیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عمل جیسے ہوگا، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت اور تمہارے تجارتیں اور تمہاری گھریلو زندگی، باہر کی زندگی جیسی ہوگی اس حساب سے جواب بنے گا۔ فاسق و فاجر ہوگا تو جواب نکلے گا لا ادری، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا تو جواب نکلے گا لا ادری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والا ہوگا جواب نکلے گا لا ادری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بجائے یہود و نصارہ کی محبت میں زندگی گزارنے والا ہوگا جواب نکلے گا لا ادری۔ بہت آسان سمجھ لیا ہے مسلمان ہونا، لوگوں نے داڑیاں بھی مڈاؤ، بال بھی حرامیوں کے بال رکھو سروں پر، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خصوصاً نوجوانوں کو۔ ایک آدمی شرابی ہے، شراب پیتا ہے، جب تک نشہ نہیں اترتا وہ حرام کام میں مبتلا ہے، جب تک نشہ نہیں اترتا وہ حرام میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ سور کی کٹنگ کرانے والا نوجوان جب تک اس کے سنتی بال نہیں آ جاتے تب تک وہ حرامی ہے، حرام کام میں مبتلا ہے۔ اب میں بولتا ہوں تو تمہیں غصہ آتا ہے، لیکن کیوں اتنی سختی سے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کبھی سوچا؟ ڈانٹ کر یہ بات کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کبھی سوچنے کی ہمت پیدا ہوئی نہیں؟ تمہاری آخرت، تمہاری قبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر کیا منہ لے کر جاؤ گے، یہ فکر ہمیں اندر سے تڑپا دیتی ہے۔ کیا بنے گا لوگوں کا، کیا بنے گا نوجوانوں کا جو سود خوری میں مبتلا ہیں، جو رشوت خوری میں مبتلا ہیں، جو حرام کٹنگوں میں مبتلا ہیں، اور موبائلوں پر تو سارا وقت برباد کر رہے نوجوان۔ سب سے یہ سوالات ہونے والے ہیں، کان کھول کر سن لو۔ اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، اگر ہوتا
اتنا آسان تو ابو جہل بھی مسلمان ہوتا، ابو لہب بھی مسلمان ہوتا، اور کفار و مشرکین سب کے سب مسلمان ہوتے۔ ان کو پتا تھا لا الہ کی ضربیں کہاں کہاں لگیں گی۔ لا الہ، یہ جو لا ہے نفی ہے، یہ نفی کی ضربیں کہاں کہاں لگیں گی ان کو پتا تھا۔ کن کن چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ان کو پتا تھا، اور کن کن حرام کاموں کو چھوڑنا پڑے گا ان کو سب پتا تھا۔ اور ہم نے آسانی سے الفاظ تو کہہ لیے، لیکن ایک حرام کام چھوڑنے کے لیے آج کا نوجوان تیار نہیں۔ ارے کم سے کم بال تو سنتی رکھ لے۔ نہیں، میری پٹی نہیں مانتی، میری چھکری نہیں مانتی، خبر میں آئے گی تیرے ساتھ منکر نکیر کا سوال جواب دینے کے لیے، قبر میں تیرے ساتھ آئے تو دیکھ لے تیرا عشق کہاں تک سچا ہے۔ کس کو؟ ارے بچے کرا رہے ہیں، نوجوان کرا رہے ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ بڑی عمر کا بھی بڈھا کرا کے بیٹھا ہے، حرام کٹنگ کرا کے بیٹھا ہے، کہیں چھوٹے کروایا کہیں بڑے کروایا۔ یہ ہو کیا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حرام سر کو چڑھ رہا ہے لوگوں کے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے آدمی حرام سے بچ جائے لیکن کم سے کم اس کا دھواں تو اسے چھو کر رہے گا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ آج دیکھ لو جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے محبت نہیں ہے، وہ اپنی کمائی اور اب اسباب اور ذرائع اور وسائل پر غور و فکر کرے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کون سے لقمے میرے پیٹ میں جا رہے ہیں، وہ ذرا غور کر لے۔ اگر تجھے قرآن کا حکم اچھا نہیں لگتا، تجھے نبی کی سنت اچھی نہیں لگتی، تو غور کر لے کہ تیرے پیٹ میں لقمہ کون سا جا رہا ہے۔ یہ اس کے اثرات ہیں۔ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے نوجوان آج کا تیار نہیں ہو رہا۔ میں تو سمجھا کہ تھک گیا ہوں، ابھی کلاس بھی بند ہے، کچھ بول نہیں سکتے، کوئی ہاتھ میں اٹکتا نہیں، سب منمانی کر رہے ہیں۔ جو بچے سنت کے مطابق بال رکھتے تھے آج وہ بھی بھیڑوں اور یہود و نصارہ کے بال رکھ رہے ہیں۔ کیوں تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں ان نوجوانوں کو یہ بات پلے نہیں اترتی؟ جیسے شراب پینا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، ویسے ہی داڑھی منڈانا بھی حرام ہے، ویسے ہی حرام کٹنگ رکھنا بھی حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے روک دیا ہو، منع کر دیا ہو، اس سے بچنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، تو سوال ہم سب سے ہونا ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا طریقہ کیا ہے، کس طریقے پر دنیا میں زندگی گزار کر آئے ہو۔ اب ہر ایک آدمی بشمول میں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کیا اس جواب کی تیاری ہم نے کر لی ہے۔ رب چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں یا منمانی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال ہمارے ہیں یا شیطان کو خوش کرنے والے اعمال ہمارے ہیں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ذرا یہاں رک کر اپنے آپ کو دیکھو، اور وہ نوجوان جو حرام کٹنگوں کے پیچھے صرف شوقیہ پڑا ہوا ہے، چھوٹے بال رکھ رہا ہے، کہیں بڑے بال رکھ رہا ہے، اوپر بڑے بال رکھ لیا، پیچھے چھوٹے بال کروا لیا، یہ چھوٹے بڑے بال رکھنا ہی حرام ہے، اس کو قضا کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے قضا سے۔ دیکھ لے تو کس کی نافرمانی کر رہا ہے، ملا یا مسجد کے امام کی یا ڈائریکٹ رسول اللہ کی؟ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے بھائی بولو ذرا؟ میری، علماء کی، مفتیان اکرام کی، دینداروں کی، اہل اللہ کی، کس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیوں ہوش نہیں آ رہا؟ ان حضرت بولنے کا کام رہے، ان کا رہ لگا بچوں کے، ان کا کام ہی چو ہمیں تنخواہ دے کو رکھی ان کو بولو کر کو، ان کا کام ہی بولنا ہے، ہمارا کام ہمیں کریں گے۔ نوجوانوں کی یہ سوچ بن گئی ہے۔ اب کیا جبرائیل آئے گا تمہیں سمجھانے؟ اب جبرائیل آنے کا نمبر ختم ہو گیا، اب صرف تیار کون ہے؟ تیار کون ہے بھائی؟ معلوم نہیں۔ اسرافیل
کیا کام ہے اسرافیل کا؟ سور پھونکنا. مزہ لگے گا تب، مزہ معلوم ہوگا دنیا کی زندگی کا جب یہ سور پھونک دیا جائے گا. اب تو صرف اس کا کام باقی ہے. ساری نشانیاں تو پوری ہو رہی ہیں، ساری علامتیں آنکھوں کے سامنے ہیں، اشراط الساعہ آنکھوں کے سامنے ہیں، اور دجال کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے. سب کچھ ریڈی ہے، بس اب سور پھونکنا ہے. کم از کم اپنی زندگی پر رحم کرو یارو، اپنے آپ پر رحم کرو، زندگی کو بدلو. کب تک یہ بے راہ روی کی زندگیاں گزارتے رہیں گے ہم لوگ؟ یہ کب تک حرام 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 میں پڑے رہیں گے؟ ناجائز چیزوں میں کب تک پڑے رہیں گے؟ کتنا اور اللہ کو ناراض کرنے کا ارادہ ہے؟ کم از کم اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے گھر والوں پر رحم کرو. اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جاؤ. اس کے علاوہ حالات سے بچنے کا کوئی حل نہیں ہے. ہزار تدبیریں کرو اور ہزار طاقتیں لگا لو، سب اکٹھا ہو کر بھی باطل کے سامنے ڈٹنے کا فیصلہ کر لو، لیکن جب تک اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں آؤ گے، تم سے اور ہم سے کچھ نہیں ہو سکے. اور یہ ایسے خواب ہوں گے جو کبھی شرمندہ تعبیر کو نہیں پہنچ سکیں گے. تو بہرحال یہ سوالات سب سے ہونے ہیں. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور وہ ذات کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجی گئی تھی؟ ان کو پہچانتے بھی ہو یا نہیں پہچانتے ہو؟ مومن ہوگا تو جواب کیا نکلے گا؟ سارے صحیح جواب ہو جائیں گے. مومن کا کیا مطلب؟ پوری زندگی میں کبھی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی سنتوں کے خلاف زندگی نہیں گزاری ہوگی. اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرے گا، فوراً استغفار. یہ مومن کی شان ہے. گناہ ہونا الگ ہے، گناہ کرنا الگ ہے. اور ہمارا مزاج گناہ کرنے کا ہے، ہونے کا نہیں ہے. ہونا الگ ہے. مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، اچانک بغیر کسی ارادے کے ایک نامحرم عورت پر نظر پڑ گئی، نظر نیچے ہوئی، دل میں فوراً توبہ کی، استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ معاف ہو گیا. مومن کی شان یہ ہوتا ہے گناہ کا ہو جانا. گناہ کرنا کیا؟ دیکھو وہی بندہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، نامحرم عورت پر نظر پڑی، نظر جما رہا ہے. ماشاءاللہ، اللہ نے کیا حسن و جمال سے نوازا ہے. آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، گال کتنے خوبصورت ہیں، بال کتنے لمبے ہیں، اور پورا آنکھوں سے ایکسرے نکال رہا ہے. یہ گناہ کرنا. پھر آخر میں توبہ کرے گا، وہ گناہ پر توبہ قابل قبول نہیں ہوگا. گناہ ہو جانا الگ چیز ہے، ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے، اور توبہ کر لے تو اللہ معاف بھی کر دیں گے. یہ ہمارا مزاج کچھ الگ سا بن گیا ہے. ہم جان بوجھ کر گناہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. اس لیے جگہ جگہ خانقاہی نظام کو آباد کیا جا رہا ہے کہ جاؤ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو اور اپنی بگڑی ہوئی دل کی دنیا کا رنگ اور اس کو صبغت اللہ میں سوار کراؤ، اللہ کے رنگ میں رنگا کراؤ. یہ اس لیے خانقاہوں کے نظام پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے. دل جب تک نہیں بدلے گا، نہ آنکھ گناہ کرنا چھوڑے گی، نہ زبان جھوٹ بولنا چھوڑے گی، نہ ہاتھ غلط پکڑنا چھوڑیں گے، نہ پیر غلط منزلوں کی طرف چلنا چھوڑیں گے. جسم کا کوئی عزم کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل کی اصلاح نہ ہو جائے. یہ اللہ والوں کا رونا دھونا، امت کے لیے تڑپنا اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ بندے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر جنت کے مستحق کیسے بنے. یہ جگہ جگہ خانقاہی نظام اسی مقصد کے تحت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے بندے گناہوں سے بچ کر اللہ کی جنت میں کیسے جائیں. لیکن وہاں جانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے علماء کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت بولے تو الرجک. کیا جی انہوں بولتی سو، میں سب سے بڑا مفتی، میں سب سے بڑا عالم، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث ہے، میرے پاس بخاری ہے، میرے پاس مسلم ہے، میرے پاس سیاستہ ہے، میں جو چاہے پڑھوں گا، جیسے چاہے عمل کروں گا. برباد ہوگا، خود بھی دوسروں کو بھی برباد کرے گا. ایک سسٹم اللہ نے چلایا، شروع سے دیکھ لو. قرآن اتارا،
جبرائیل کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو واسطہ بنایا، معلم بنایا، استاذ بنایا صحابہ کا، صحابہ کو استاذ بنایا تابعین کا، تابعین کو استاذ بنایا تبع تابعین کا، تبع تابعین کو استاذ بنایا اولیاء کا، اولیاء کو استاذ بنایا بعد کے سارے علماء کا۔ یہ ایک ترتیب، ایک زنجیر اللہ نے بنائی، اس کو توڑ کر دخل دینے کی کوشش کرو گے، ایک الگ جماعت بن جاؤ گے، ایک الگ فرقہ بن جاؤ گے، اہل سنت والجماعت سے نکل جاؤ گے۔ تو ترتیب ہے، اسی ترتیب پہ چلو۔ عالم ہو قرآن حدیث سے استفادہ کرو، عالم نہیں ہو علماء سے پوچھ کر، اہل اللہ سے پوچھ کر استفادہ کرو۔ یہ دو طریقے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ مومن ہوگا تو سارے کے سارے سوال اور جواب آسانی سے دے دے گا، کیونکہ اس نے زندگی بھی رب چاہی گزاری اور اسی دین کے مطابق زندگی گزاری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھی اور اس محبت کے چلتے ساری سنتوں پہ عمل کیا، معمولی سے معمولی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ایک ایک سنت کو زندگی میں جان جان کر لایا، اور جب گناہ ہو جاتا فوراً توبہ استغفار کر لیتا۔ تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی کافر کو، کسی فاسق اور فاجر کو، اور کسی گنہگار کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کا معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ وہ جواب میں کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، لا ادری لا ادری لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، اس وقت تھوڑا سا فکر کر لو اپنے گھر والوں کی، اپنے آس پڑوس کی، کہ ہم لوگ زندگی کے کس ٹراک پہ چل رہے ہیں، کیا اس کا نتیجہ ہونے والا ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ پر رحم کرو، غور و فکر کرو، ظاہر بھی بناؤ، باطن بھی بناؤ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ ایک آدمی فرائض کا اہتمام کر لے، واجبات کا اہتمام کر لے، گناہ سے اور حرام سے بچ جائے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آدمی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نوافل، روزے، نفل روزے، پوری نمازیں، سب کچھ ادا کر رہا ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے، تہجد کا اہتمام اور اوابین کا اہتمام، اشراق و چاشت کا اہتمام، اور عجیب و غریب عبادت میں منہمک رہ رہا ہے، سارا دن عبادت میں، ساری رات عبادت میں، دن کا روزہ، رات کا قیام، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حرام میں مبتلا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق مار رہا ہے، زور زبردستی لوگوں کے حقوق چھین رہا ہے۔ بھول جائے جنت، بھول جائے۔ ایک آدمی صرف فرض نماز پڑھتا ہے، واجب نماز پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، لیکن حرام کے قریب بھی نہیں جاتا، داڑھی کبھی نہیں منڈاتا، حرام بال نہیں رکھتا، یہود و نصارہ کے اسٹائل پر کپڑے نہیں پہنتا، اپنے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، باطن کو بھی سنوارتا ہے، کسی سے حسد نہیں رکھتا، کسی سے جلن نہیں رکھتا، کسی سے کینہ نہیں رکھتا، کسی سے کپٹ نہیں رکھتا، اور دل صاف ہے سب کے لیے، ہر حرام سے بچ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ وہ وقت کا ولی ہے۔ آج ہم کسے سمجھ رہے ہیں ولی؟ کسے سمجھ رہے ہیں؟ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھے، جو تسبیح ڈھکلتا رہے اور ایک جگہ چلا کشی کر لے، ہم اسے ولی سمجھ رہے ہیں، لیکن سود پہ پیسہ چھوڑ کے بیٹھا ہے کمینہ، رشوتیں لے کے کام کر رہا ہے، بندوں کے حقوق دبا رہا ہے، وہ کبھی اللہ کے ولایت تو دور، وہ جنت کے بھی 500 سال کی دوری سے اس کو جنت سے ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، حرام سے بچو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑا زہد ہے۔
لوگ حرام سے بچنے کی طرف توجہ دینا کم کر چکے ہیں. حضرت نماز پڑھ رہی، روزہ رکھ رہی، دعا کر رہی، صدقہ کر رہی، مسجد کو مال دے رہی، مدرسے کو مال دے رہی، غور غریباں کی مدد کر رہی، راشن بانٹے لاک ڈاؤن میں، پاکیٹا بنا کو لاک ڈاؤن میں راشن بانٹے، غریب کی تصویر لے کو فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپلوڈ کرے، اتنے بڑے نیک کام کرے. ہمیں کوئی نیکی کام نہیں آئے گی جب تک حرام سے توبہ نہیں کرو گے. تو حرام سے بچنا یہ بہت بڑا وقت کا تقاضا ہے. فوراً نہیں ہو سکتا، دھیرے دھیرے صحیح، لیکن حرام سے باہر نکل جاؤ. اسی میں مسلمانوں کی شان و شوکت ہے، اسی میں مسلمانوں کا عروج ہے، اسی میں مسلمانوں کے لیے بلندی ہے، اسی میں سرخروئی ہے. حرام سے نہیں نکلو گے، باطل قومیں تمہاری سروں پر چڑھ کر ننگا ناچ ناچیں گی، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. علماء دعا کریں گے، اہل اللہ دعا کریں گے، قبولیت کے لیے سر سے اوپر تک نہیں اٹھیں گی، بیکار ہو جائیں گی ساری دعائیں. پوری امت کو مل کر ایک فیصلہ لینا ہے کہ ہم انشاءاللہ کیا نہیں کریں گے، حرام سے بچیں گے. ہم حلال نہیں چھوڑیں گے اور حرام سے محنت کرو، مزدوری کرو، پسینہ ٹپکا کر 4 پیسے کماؤ. یہ اس سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھے حرام کی کمائی تمہارے پاس آئے. اور محنت کا کام کوئی شرمندگی کا نہیں ہوتا. حلال کمائی چاہے جس ذریعے سے آئے اس میں لگو. حلال میں آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دھندے کیا ہو گئے، ٹھپ پڑ گئے، کام چھوٹ گئے، کمپنیوں سے نکال دیا گیا اور تجارت خانوں سے نکال دیا گیا، کارخانوں سے نکال دیا گیا. لوگ کس کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ حرام کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہیں. انہیں سود کو دے رہا، انہیں بیاج کو دے رہا، انہیں بڈی کو دے رہا، اس کو لے لو کھا لو، بات دیکھیں گے نہ. مت کرو میرے بھائیوں یہ کام. اگر تمہارے علم میں کوئی ایسا آدمی ہو تو اسے سمجھاؤ. دنیا 2 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ کی ناراضگی مول لے کر تو کس کے پاس جائے گا؟ کون تجھے وہاں بچانے آئے گا؟ تیرا عمل تیرے ساتھ جائے گا، یہ تیری حرام کاری تیرے ساتھ جائے گی، یہ تیرا سود کا پیسہ تیرے ساتھ اٹھے گا، یہ رشوت کا پیسہ تیرے ساتھ اٹھے گا. تجھے جواب دینا پڑے گا. نہ تیرا بھائی آئے گا، نہ تیرا باپ آئے گا، نہ تیری ماں آئے گی، نہ تیری بیوی آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ایک ایسی حالت ہوگی جو ہر ایک کو بے نیاز کر دے گی. بیوی شوہر سے بھاگ رہا ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہی ہے. آج دنیا میں بیوی کے کہنے پر تو نے حرام کٹنگ کروائی، شیونگ کروائی بیوی کے کہنے پر، اور جن کی گرل فرینڈیں ہیں ان کی گرل فرینڈ کے کہنے پر تو نے حرام کٹنگ کروائی. ماں باپ کے کہنے پر تو نے بال بے ڈھنگے رکھے اور نبی کی سنت کی خلاف ورزی کی. اب پتہ چلے گا کہ تیرا باپ بچائے گا، تیری اماں بچائے گی، کوئی نہیں بچائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سب کو اپنا اپنا عمل لے کر جانا ہے، سب کو اپنی اپنی نیت لے کر جانی ہے، اور سب کو اپنا کسب لے کر جانا ہے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی ملا، نہ کوئی یا غوث اعظم دستگیر کا معنی کیا؟ ہاتھ پکڑنے والا، پار کروانے والا. دھوکہ ہے دھوکہ. کوئی دستگیر نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی دستگیر نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں. قرآن کا حتمی فیصلہ ہے. کوئی پیر، کوئی جھوٹا مرشد تمہیں یہ کہہ دے کہ غوث اعظم بچا لیں گے، تھوک کے آ جاؤ منہ پہ کمینے کے، تمہیں گمراہ کر رہا ہے. کوئی کسی کو نہیں بچائے گا. قبر سے دنیا الگ ہو جائے گی. سب کو اپنے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں، ان جھوٹے پیروں اور مرشدوں کے پنجوں سے باہر نکلو. گمراہ کر چکے ہیں. نماز پڑھانے تو بھی چلتا، یہ کرانے تو بھی چلتا، وہ کرانے تو چلتا، خالی میرا پیالہ پی لے اور وارم میں ایک بار آپ کو سجدہ کر کو چلے جا. میرے بھائیوں، یہ سب گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. جو تمہیں اللہ سے جوڑے وہ سچا عالم ہے،
اور جو تمہیں اللہ سے کاٹ کر اپنے سامنے سجدہ کروائے وہ تمہیں کبھی بھی آخرت کا ہونے نہیں دے گا، اللہ کا ہونے نہیں دے گا۔ بہت بڑی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کا 1% بھی بیان نہیں کر رہے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو بھی اس کا اندازہ ہوگا، جو آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھو کہ جو نبی یہ مشن لے کر آئے کہ سب کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ان کی امت ان کا نام لے کر کہاں کہاں جھک رہی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو کہ کسی کا دل نہیں چلتا کہ اتنی بھی محبت رسول اللہ سے باقی نہیں رہی کہ ان کے خلاف زندگیاں گزارنے والوں اور ان لوگوں کی زندگیاں دیکھ کر جو رسول اللہ کے خلاف زندگیاں گزار رہے ہیں دل میں تڑپ نہیں پیدا ہوتی، کڑن پیدا نہیں ہوتی؟ چھوڑو جی، انہوں کر لے تو کر لیں دے، ان کی خبر ان کے ساتھ۔ یہ مسلمان کا قول نہیں ہے، یہ کافر کا قول ہے۔ مسلمان تو دعوت دے گا، مسلمان تو دائی ہے، وہ قدم قدم پہ دعوت دے گا، خود کو بھی دعوت دے گا، دوسروں کو بھی دعوت دے گا، اچھائیوں کی دعوت دے گا، برائیوں سے رکنے کی تاکید کرے گا۔ یہ کام گھر سے شروع کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو چل رہی تھی، حضرت فرماتے ہیں جب مرنے والا کافر منافق فاسق ہوگا تو جواب میں ہائے آئے کہے گا، لا ادری کہے گا، میں کچھ نہیں جانتا۔ لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی الٹی سیدھی کہہ دیا کرتا تھا۔ آسمان سے آواز آئے گی، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، آگ کا بچھونا لگا دو اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو، یعنی کھڑکیاں دوزخ کی کھول دی جائیں گی۔ نیز اس کے لیے قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب کی پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ غور کرو قبر کی منزل کس قدر قابل عبرت ہے۔ اگر ایمان و عمل ہوگا تو اس کے لیے قبر جنت ہے، ورنہ قبر جہنم ہے۔ آگے حضرت نے رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ آخری بات میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حالات اس وقت مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، حرام چھوڑو، عبادات اور اطاعت کی پابندی کرو۔ یہ کام کرنے کے ہیں، اگر ان کو چھوڑ کر دوسری تدبیروں میں لگے رہے اور دوسرے طریقوں میں لگے رہے 1% بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلا جو کام میں ہر جمعہ کہنے کی کوشش کروں گا، اگر نہ کہوں تو مجھے کوئی یاد دلا دے، ہمیں پہلا جو کام کرنا ہے فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ حرام کو چھوڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے۔ لکھ لو اس بات کو، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان ہے، آپ کی اس مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو پسند کرتا ہے، کنجوس تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پاتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا بھی ہے، جیب میں پیسے ہیں، دل میں ایک بار بات آئی چلو 10-20 روپے 50 روپے ڈال دیں گے، لیکن مسجد کا گیٹ انگلتے ہی فوراً پتلی گلی پکڑ لیا۔ کیوں بولا؟ یہ اندر کی بخالت ہے، یہ اندر کی کنجوسی ہے جو دنیا کی محبت کی وجہ سے اور مال کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے لیے کرو، اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ اور اگر اللہ کے وعدوں پر یقین ہے تو یقیناً ضرور کریں گے، اگر یقین نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دعوت دینا، ترغیب دینا ہمارا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی